اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، موت صدیوں سے ایک ایسا موضوع بنی رہی اور آج بھی موضوع ہے جو اب تک تشنہ ہے۔ اس پر کوئی واضح طور پر بات نہیں کر سکا۔ سب سے زیادہ انسان جس شے سے گھبراتا ہے کائنات میں وہ موت ہے۔ اگر انسان کے حافظے میں نسیان نہ ہو تو ہر وقت موت اس کے سر پر کھڑی رہے، لیکن چونکہ انسان کچھ دیر کے لیے بھولتا ہے اور کچھ دیر کے لیے یاد کرتا ہے، اس لیے موت اسے زیادہ پریشان نہیں کرتی۔ لیکن جب موت کا خیال آتا ہے اور آتے ہی چلا جاتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اس کے افکار واپس ہو جاتے ہیں اور انسان کے ذہن میں کوئی جواب نہیں ملتا کہ موت کیا ہے، یہ سوال چونکہ پریشان کرتا تھا انسان کو، اس لیے اس نے ہر مذہبی رہنما سے، ہر قوم نے یہی سوال کیا کہ موت کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے، تو یہ موت کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ نبی موت کو ہمارے سر سے ٹال دے۔ پیغمبر آتے رہے، موت کا مسئلہ اٹھتا رہا، پیغمبر اپنی قوموں کو موت کا تعارف کراتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو موت آئے گی اور اس کے بعد بھی تم زندہ رہو گے۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے کسی نبی کو نہیں ملا، اور پھر وہ زمانہ آیا جو زمانہ ہمارے نبی کا ہے۔ اس زمانے میں ہر سوال کا جواب ملا۔ یہ سوال ختمی مرتبت سے بھی دہرایا گیا کہ موت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موت امر رب ہے، موت اللہ کا ارادہ ہے۔ ارباب بصیرت دیکھیے، اس سے اچھی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ موت اللہ کا ارادہ ہے، یعنی موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس اپنے ارادے سے اپنے اختیار میں رکھ لیا۔ سارا اختیار تمہیں دے دیا، لیکن موت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے وہ اعلان کیا کہ جو کوئی اور نبی نہیں کر سکا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، مرنے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے۔ ارباب بصیرت، یہ لفظ پہلی بار کائنات میں متعارف ہوا کہ شہید کبھی نہیں مرتا، شہید زندہ ہوتا ہے، اور اس زندگی کی دلیل یہ دے دی پیغمبر اسلام نے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر وہ جملہ کہنا چاہوں گا جس کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں، سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اگر تو میں پچھلی ساری باتیں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا چکا، تو اب سنیے، جو محبان اہل بیت مجلسوں میں، جلوسوں میں، مسجدوں میں اور رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرح
قتل کر دیے جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اسی دنیا میں شہادت کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ محبان آل محمد جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، انہیں اس دنیا میں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، تو کیا وہ عاشقان آل رسول محبان آل محمد مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے انہی کے لیے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا وہ بھی زندہ رہے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ارباب بصیرت دیکھیں کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ جب پیغمبر نے کل نفس ذائقۃ الموت اس آیت کے بعد یہ حدیث بیان کی ہوگی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ارباب بصیرت موت جس سے انسان بھاگتا ہے، رسول اللہ نے موت سے محبت کو جوڑ دیا، اس لیے کہ محبت ایک ایسی شے ہے جس سے انسان نہیں بھاگتا۔ رسول اللہ نے موت سے محبت کو جوڑ دیا تاکہ تم موت سے مانوس ہو جاؤ۔ بھائی میرے اہل بیت سے محبت کرو اور مر جاؤ، تو ایسی محبت کی موت کون نہیں مرنا چاہے گا جس کا مقام شہادت ہو۔ ارباب بصیرت دیکھیں بڑے بڑے فلسفی گزرے، بڑے بڑے دانشور آئے، مگر کوئی موت کو نہیں سمجھا سکا۔ امام غزالی نے ایک کتابچہ لکھا، نفس، روح اور جسم پر۔ علامہ معین الدین عربی نے ایک کتاب لکھی موت پر، لیکن کون تھا جو موت کو سمجھاتا؟ سوائے علی کے کوئی موت کو نہیں سمجھا سکا۔ بھائی دنیا کے پہلے انسان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ علی موت سے اس طرح مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر دوسرا قول دے دیا جناب امیر المومنین نے، مولا نے فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس کی کیا پرواہ کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ بھائی قول پہ قول علی دے گئے، اور موت کا موضوع جو تشنا تھا وہ تشنا نہ رہا۔ بھائی جملہ کہوں، اس طرح سمجھایا علی نے موت کو کہ موت کا خوف دل سے نکل گیا۔ بھائی یہودی آج بھی ڈر رہا ہے موت سے، عیسائی آج بھی ڈر رہا ہے موت سے، اس لیے کہ ان کے مذہبی رہنما موت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکے۔ مگر علی نے کہا کہ موت بھی کوئی چیز ہے، کیا موت مجھ سے بڑی ہوگی؟ کیا میں علی بڑا ہوں یا موت بڑی ہے؟ ارے جب موت آئے گی تو میں علی آ جاؤں گا۔ دیکھیں دنیا کا کوئی پیغمبر، کسی پیغمبر نے، کسی فلسفی نے، کسی دانشور نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں، نظام ہم آئیں گے، موت کے وقت ہم آئیں گے، سختی موت کے وقت ہم آئیں گے، پل صراط پر ہم ہوں گے، میزان پر ہم ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ہم ہوں گے۔ جہاں جہاں موت کے بعد مدد کی ضرورت ہے وہاں وہاں علی موجود ہوں گے۔ ارباب بصیرت کتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن معنی و بیان کا سمندر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارباب بصیرت ایک مشہور ترین تھیوری کے مطابق انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے جو مادہ ہے، اور ایک روح ہے جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، ملکوتی ہے۔ ارباب بصیرت قرآن نے نہ جسم کی بات کی اور نہ روح کی بات کی، بلکہ ایک تیسرا موضوع چھیڑ دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ ہے نفس۔
ابھی تک کیا تھا کہ جسم فنا ہو جاتا ہے، مادہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح محفوظ رہتی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مادہ فنا ہوتا ہے، نہ جسم فنا ہوتا ہے، مادہ بھی زندہ رہتا ہے، جسم بھی زندہ رہتا ہے، مادہ بھی محفوظ رہتا ہے، جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفس فنا ہو جاتا ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی بات کہی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارباب بصیرت، اب یہ چکھنا سمجھانے کے لیے میں اتنا عرض کروں کہ یہ چکھنے کا لفظ ایک ہی قوم کی تہذیب میں ہے اور کہیں نہیں۔ ارباب بصیرت، جہاں نظر و نیاز ہوگی وہاں چکھنے کا لفظ ہوگا۔ ہمارے یہاں آئیے گا، نیاز چکھیے گا۔ ارباب بصیرت، اس لیے کہ جو مزہ چکھنے میں ہے وہ کھانے میں نہیں ہے۔ ارے جو ذائقہ ہے وہ چکھنے میں ہے، کھانے میں نہیں ہے۔ یعنی موت کا ایک ذائقہ ہے، اور اس ذائقے کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ علامہ معین الدین عربی اور امام غزالی نے کہا کہ اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا اور پھر اس کی روح کو بنایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ انسان کے جسم اور روح کو جوڑا جائے تو اس نے جسم اور روح کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک چیز ڈالی جسے نفس کہتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ ان کو جسم، روح اور نفس کو جدا کیا جائے تو اللہ اسی نفس کو بیچ میں سے نکال لیتا ہے، اور پھر لفظ خلق ہوتا ہے موت۔ نفس اپنے مقام پر رہ جاتا ہے، جسم اپنے مقام پر رہ جاتا ہے، اور روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے۔ یہ ہے ارباب بصیرت موت۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ دیکھیے، ہم نے نہ مرنے کے بعد روح کو دیکھا، نہ جسم کو دیکھا، جسم بھی مٹی میں مٹی ہو گیا، اور ہم نے نفس بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ارباب بصیرت، آپ نے بدن کو خاک کے پردے میں چھپا دیا اور وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا۔ اگر روح آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روح ختم ہو گئی۔ اگر نفس آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا کہ نفس ختم ہو گیا۔ دیکھیں، نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں تھیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی مگر اب انسان دیکھ رہا ہے۔ بھائی، کل تک سوئی گیس کو کون جانتا تھا کہ یہ گیس ہے، مگر آج ہر گھر میں موجود ہے۔ ارباب بصیرت دکھائی آج بھی نہیں دے رہی، مگر جب آپ ماچس کی تیلی اس کے قریب کھڑے ہو کر، سوئی گیس کے قریب کھڑے ہو کر ماچس کی تیلی جلائیں گے تو وہ بتائے گی کہ میں ہوں۔ آگ لگنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے، لیکن دکھائی آج بھی نہیں دے رہی، تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ارباب بصیرت، آج سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ شے تلاش کر لی ہے جس سے انسان بنتا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا، قبر میں انسان گیا تو پھر کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا، سنو، اللہ نے جس شے سے انسان کو بنایا ہے اسے طینت کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ذرہ جسے سائنسدانوں نے تلاش کر لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، اور اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو بنا سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اللہ نے انسان کو اس طینت سے بنایا، جس کی طینت اچھی ہوگی اس کی نسلیں اچھی ہوں گی، اور جس کی طینت اچھی نہیں ہوگی اس کی نسلیں کیا، وہ خود بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کی نسلیں بھی اچھی نہیں ہوں گی، لاکھ اچھی تربیت ملے
لاکھ اس کو اچھا ماحول ملے، لیکن اس کی تربیت، اس کا ماحول اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تینت خراب ہے۔ سارا مسئلہ تینت کا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے جناب ہور کے بارے میں کہا کہ ڈھونڈ لی راہ خدا، کام بھی کیا نیک ہوا۔ ڈھونڈ لی راہ خدا، کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ ارباب بصیرت، اگر تینت خراب ہے تو لاکھ اچھا ماحول ملے، لاکھ اچھی تربیت ہو، لاکھ اچھائیوں میں رہے، لیکن اس کا انجام برائی ہی کی طرف ہوگا۔ یہ ہے تینت کا فلسفہ۔ امام نے کہا کہ قبر میں انسان زندہ نہیں رہتا، انسان کا بدن نہیں رہتا، لیکن وہ شے جس سے وہ بنا ہے تینت، وہ قبر میں موجود رہتی ہے۔ وہ جینز جس سے انسان بنا ہے وہ قبر میں موجود رہتی ہے، اور پھر اللہ جب یہ چاہے گا کہ مردے کو اٹھائے تو اسی تینت سے جس سے انسان پہلی بار بنا تھا، اسی تینت سے اللہ انسان کو دوبارہ بنا لے گا۔ قبر کھل جائے گی، قبر سے انسان باہر آئے گا اپنے امام کی آواز پر۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، اب مجھے بتائیے کہ موت کہاں ہے؟ اس لیے کہ بندہ نہیں مرا، انسان نہیں مرا، اس لیے نہیں مرا کہ وہ تینت نہیں مری، وہ جینز نہیں مرا، وہ سیل نہیں مرا، وہ زندہ ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن قبر سے، ایک قبر سے 40 مردے نکلیں گے۔ ارے مردے کہاں نکلیں گے؟ ارے وہ تینتیں قبر میں رکھی ہیں، ایک قبر میں 1000 ہاں تینتیں رکھ دیجئے، سما جائیں گی۔ اللہ اسی ایک تینت کو پکڑے گا، ایک مردہ بنائے گا، دوسری تینت کو پکڑے گا، دوسرا مردہ بنائے گا۔ تو ارباب بصیرت، ہمارے مذہب کی حقانیت یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں موت کو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ اب موت کا خوف نہیں رہا، اس لیے کہ ہم مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ دشمن آج یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں مار دیا، ہماری بات ختم ہوگی، اب ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اس دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم مرنے والے نہیں تو یہ ہمیں مارنا چھوڑ دے۔ لیکن ارباب بصیرت، یہی تو معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ ہمیں مار کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر گئے، ہماری بات مر گئی۔ لیکن ارباب بصیرت، مرنے کے بعد ہماری بات زیادہ ابھر آتی ہے۔ آج پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ اہل سنت حضرات ہمارے رہبر کی عزت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حقانیت نظر آ گئی، انہیں حق نظر آ گیا۔ تو ارباب بصیرت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاکستان کے اور دیگر ممالک میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالاتوں کو درست فرمائے اور امریکہ کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد۔